جبکہ مجھے سلیم بہت اچھا لگا تھا۔ مجھے بالکل ایسا ہی شوہر چاہیے تھا اپنے لیے، اور سلیم میں نئے نقش سے لے کر رنگ اور قد تک تمام وہ خوبیاں موجود تھیں جو مجھے چاہیے تھی۔ میں نے گھر میں کھانے پینے کی ہڑتال کر لی اور کہا، اماں اگر مجھے میری پسند کا شوہر مل رہا ہے تو کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ اماں نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ دیکھو بیٹا، ہم نے اللہ سے مشورہ کیا ہے، وہاں پر نہ آیا ہے، تو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں یہ شادی تم دونوں کی کرنی چاہیے۔ لیکن میں نے اماں کو یہ بات کہہ کر قائل کر لیا کہ میں اللہ سے خود دعا کروں گی، دیکھنا یہی رشتہ میرے لیے حق میں کتنا بہتر ہو جائے گا۔ اماں ماننے والی تو نہیں تھی، لیکن میرے مسلسل اصرار کے بعد بالآخر وہ مان گئی۔ تقریباً 3 ہفتے لگے تھے مجھے اماں کو منانے میں۔ دوسری جانب سے سلیم کی ماں بھی مسلسل فون کر کے جواب مانگ رہی تھی، جبکہ اماں میرے کہنے پر بار بار ٹالتی آئی۔ بالآخر 3 مہینے بعد انہوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن اندر ہی اندر ڈر بھی تھا کہ پہلے نہ پڑ چکی ہے، پتہ نہیں ہمارا رشتہ چلے یا نہ چلے۔ لیکن میں نے اللہ سے بہت دعا کی ہمارا رشتہ چل جائے۔ خیر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ سلیم کی جلد شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس کے گھر والے مجھے کیا اعتراض ہونا تھا، میں تو راضی خوشی جلدی شادی کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ میں نے شادی کی مکمل شاپنگ اپنی پسند کی تھی۔ میرے گھر والے میری ہر بات مان تو رہے تھے، لیکن میری امی ابھی بھی دل سے رضامند نہیں تھی۔ جب میری مہندی کا دن تھا تب بھی انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، سوچ لو اچھی طرح عالیہ، کیا واقعی میں تم یہ شادی کر لو گی؟ میں نے کندھے اچکائے اور کہا، اماں کم سے کم آپ تو یہ بات نہ کریں۔ آپ تو میری ہمت ہیں، اگر آپ ہی مجھے یوں بے ہمت کر دیں گی تو میرے لیے شادی شدہ زندگی بتانا کافی مشکل ہو جائے گی۔ آپ جانتی ہیں نا سلیم مجھے کتنا پسند آیا ہے، اور جو شے مجھے ایک مرتبہ پسند آ جائے میں کبھی بھی وہ نہیں چھوڑتی۔ اماں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ بات نہیں دہرائی۔ مہندی کے بعد بارات کی باری آئی۔ شادی کر کے جب مجھے رخصتی کے بعد میرے سسرال میں لایا گیا تو میں بہت خوش تھی۔ میرا سسرال بھی کافی اچھا تھا، بہت خوبصورت گھر تھا، گھر کیا بلکہ کوٹھی تھی پوری، اور گھر میں ہر طرح کی سہولت اور آرائش موجود تھی۔ مجھے میرے کمرے میں بٹھایا گیا تو وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس میں بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں، یوں لگ رہا تھا کہ میں مکمل طور پر اپنے آئیڈیل شوہر کے ساتھ آئیڈیل گھر میں موجود ہوں۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد سلیم آئے تو میں تھک چکی تھی، لیکن میں خوش بھی تھی، کیونکہ شادی کے وقت یوں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ میں اس بات کو اپنے ذہن پر سوار کر کے بلا وجہ خود کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سلیم آئے اور آ کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ مجھے منہ دکھائی دیں گے اور میرا گھونٹ اٹھائیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے گلا کھنکھار کر کہا، اٹھ کر کپڑے وغیرہ تبدیل کر لو، اور تمہاری منہ دکھائی سیٹ ٹیبل میں پڑی ہے، صبح لے لینا، اور ابھی میں سونے لگا ہوں۔ میں یہیں صوفے پر سوؤں گا اور تم بیڈ پر آرام سے لیٹ جانا، کیونکہ مجھے رات کو اٹھنا ہے۔ یہ بول کر وہ خاموشی سے واش روم میں چلے گئے، جبکہ میں نے گھونگھٹ پلٹ کے انہیں پیچھے سے دیکھا۔ ایک مرتبہ بھی میرے شوہر نے مجھے دلہن بنی کو تسلی سے بیٹھ کر نہیں دیکھا تھا، اور مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے کہا ہے۔ جب وہ باہر واپس آئے گا تب بھی اپنا زیور وغیرہ پہنے مکمل طور پر سجی ہوئی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن میرے شوہر نے میری جانب ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا اور چپ چاپ جائے نماز بچھا کے نماز پڑھنے لگے۔ میں انتظار کرتی رہی کہ کب ان کی نماز ختم ہوتی ہے، پھر میں ان سے بات کروں، لیکن ان کی نماز ختم ہونے میں ہی نہیں آئی۔ نماز پڑھنے کے بعد نہ جانے وہ کتنے لمبے نفل پڑھنے لگے کہ میں 3 گھنٹے یوں ہی دلہن بنی حالت میں ان کا انتظار کرتی رہی، اٹھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ اتنا ماڈرن اور خوبصورت دکھنے والا آدمی اتنا دینی بھی ہو سکتا ہے۔ اندر ہی اندر مجھے خوشی بھی تھی، چلو میرا شوہر دین کے قریب ہے، لیکن یہ بھی تو دین کا حصہ تھا جس سے وہ مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی نماز میں پڑھنے میں مگن تھا۔ جب میرے لیے مزید انتظار کرنا ناممکن ہو گیا تو میں چپ کر کے واش روم چلی گئی، کپڑے بدل کے سو گئی۔ صبح اٹھی تو دیکھا تب بھی سلیم جائے نماز بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے وقت دیکھا تو اشراق کا وقت ہو رہا
رہا تھا۔ میں نے پوچھا اس وقت آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ نرمی سے بولا اشراق کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں چپ چاپ واش روم گئی اور فریش ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں مہمان میرے کمرے میں آنے لگے اور میری خوبصورتی کی تعریفیں کرنے لگے کہ نئی آنے والی دلہن تو بہت پیاری ہے، یوں ہے کہ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہوتی ہے۔ لیکن ان کی تعریف پر میرا دل اندر سے کٹ رہا تھا، کیونکہ جس سے میری تعریف کرنی چاہیے تھی اس نے تو ایک مکمل نگاہ تک مجھ پر نہیں ڈالی تھی۔ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پھر مجھ سے شادی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ لیکن فی الحال ابھی میں ایک دن ہی پرانی دلہن تھی۔ یہ تمام سوالات میں اپنے شوہر سے نہیں کر سکتی تھی۔ یہ تمام باتیں کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے تھا اور ہمت بھی۔ خیر رات کو ولیمے کا فنکشن تھا۔ ولیمے پہ بھی ہم دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ کوئی ایسا انسان نہیں تھا جس نے ہماری خوبصورت جوڑی کی تعریف نہ کی ہو، لیکن ہر تعریف پر میرا دل کٹ جاتا تھا۔ اماں میرے پاس آئی اور بولی تم خوش تو ہو نا؟ میں نے کندھے اچکائے اور کہا بالکل خوش ہوں، بہت اچھے ہیں سلیم۔ اماں ایک دم سے پرسکون ہو گئی اور نرمی سے بولی بہت وہمی تھے دل میں کہ تم نے اپنی مرضی کر کے شادی کی ہے، پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ بس بیٹی ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے اور تمہارے گھر کو خوشیوں سے بھر دے۔ میں نے مسکرا کے اماں کو چوم لیا، لیکن میرا دل رو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان کے گلے لگ کے انہیں پوری بات بتا دوں کہ آپ کی بیٹی بالکل بھی خوش نہیں ہے، بلکہ جس انسان کے ساتھ اتنے شوق اور لگاؤ سے اس نے شادی کی تھی وہ تو اسے دیکھنا دوبارہ نہیں کرتا۔ خیر ولیمے کے بعد جب گھر لے جانے کی باری آئی تو سلیم نے جانے سے منع کر دیا کہ آپ خود ہی اپنے گھر ہو آئیں۔ میں نے بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالا، کیونکہ مجھے بھی ذہنی طور پر تھوڑا بہت آرام چاہیے تھا۔ میں چپ کر کے گھر گئی۔ گھر آنے کے بعد بھی میں نے کسی کے ساتھ اتنی بات نہیں کی۔ میرے بہن بھائی بھی مجھ سے پوچھنے لگے عالیہ کیا بات ہے، تم پریشان ہو؟ میں نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا تو میرے کافی قریب تھی۔ میں نے نرمی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا نہیں چندہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ وہ خاموشی سے چپ چاپ میرے گلے لگ گئی اور کہا پتہ نہیں کیوں مجھے یہی لگ رہا ہے کہ تم خوش نہیں ہو، لیکن اگر تم خوش ہو تو اللہ تمہیں اور خوش رکھے۔ میں مسکرا دی، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ انہوں نے جو کہا تھا وہ ٹھیک تھا اور اپنی مرضی کے خلاف جا کر میں نے جو کچھ کیا ہے میرے لیے وہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے۔ پوری رات میں نے سونے کی کوشش کرتی رہی، لیکن مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن مجھے لینے کے لیے بھی صرف اور صرف میری ساس آئی تھی۔ بچے میں انتظار کر رہی تھی کہ تب سلیم کی گھر کے اندر داخل ہو، لیکن وہ داخل تو تب ہوتا جب وہ مجھے لینے کے لیے آیا ہوتا۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے یقین آ گیا تھا کہ میں نے یہ شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی۔ جب آپ اللہ کے ساتھ مشورہ کرو تو پھر آپ کو اللہ کے دیے گئے مشورے کو ماننا بھی چاہیے، مگر میں نے وہ مشورہ نہیں مانا تھا اور وہی کیا تھا جو میرے دل کو اچھا لگا تھا، اور اب وہی سب کچھ بھگت رہی تھی۔ میں چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر آ کے میری سانس میں باقی جو تھوڑی بہت رسمیں وغیرہ تھیں وہ پوری کیں۔ میں چپ ہی رہی۔ ان تمام رسموں کے بعد ساس نے یہ بھی پوچھا کہ کیا بات ہے عالیہ، تم کیوں خاموش لگ رہی ہو؟ شادی کے بعد ولیمے والے دن بھی تمام مہمان پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، آپ کی بہو اتنی چپ چپ کیوں لگ رہی ہے؟ حالانکہ ولیمے والے دن تو لڑکیاں کافی خوش ہوتی ہیں اور ان کے چہرے کھلکھلا رہے ہوتے ہیں، مگر آپ کی بہو تو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ میں بہت کچھ برا ہو گیا ہو۔ میں نے نرمی سے کہا آنٹی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ واقعی میں اب میں چڑھنے لگی تھی، کیونکہ ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا تھا۔ میری بات پر وہ نرمی سے بولی بیٹی آنٹی نہیں، تم مجھے اماں بلایا کرو، بالکل جیسے سلیم مجھے اماں بلاتا ہے۔ میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میں تھوڑا آرام کرنا چاہتی ہوں۔ تو فوراً ہی میری ساس نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ کمرے میں آ کر میں نے کنڈی لگائی ہے۔